ہیں ان کا ایک اختصار سے جائزہ پیش کیا جائے۔ تو میں اب گزارش کر رہا ہوں جو بھی آج منتظمین ہیں ان سے کہ وہ اس ڈاکومنٹری کو پیش کریں۔ دیکھیے، اگر نشأۃ ثانی آپ کے ذہن میں ہے تو ایک نوجوان اگر طے کرتا ہے کہ میں اپنا یہ پروفیشن ترک کر اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو موجودہ حالات میں یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے، دوا بھی قرآن ہے، ہدایت بھی قرآن ہے، رحمت بھی قرآن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور یہ قرآنی تعلیم و ترویج کا محض ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ رجوع الی القرآن کی تحریک، عوام الناس کو قرآن فہمی کی طرف متوجہ کرنے کی تحریک، ہدایت بالقرآن کی تحریک۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا قیام 1972 میں عمل میں آیا۔ اس ادارے کے بانی و مؤسس مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تھے، جن کی شخصیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مسلمانان ملت جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہاں آپ کے ارشادات، تقاریر اور خطبات سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ نے دروس قرآن اور قرآنی تعلیم کے ذریعے خاص طور پر نوجوانوں کے اذہان کی علمی، نظریاتی، ملی اور دینی آبیاری کی، بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں کو قرآن حکیم کی تعلیمات اور حکم و معارف کی جانب توجہ دلائی۔ آپ نے اسلامی تاریخی حوالے اور موجودہ عالمی سیاسی تجزیوں سے امت مسلمہ کو ببانگ دہل خبردار کیا، دین کے زندگی پر نفاذ اور دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی فکر و فہم کو عام کرنا آپ کی زندگی کا مرکزی مقصد رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بلا مبالغہ دور حاضر میں بطور داعی قرآن آپ کی خدمات سر فہرست ہیں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ علم القرآن کہیے، رجوع الی القرآن کہیے، فہم القرآن کہیے یا ہدایت بالقرآن کہیے، آپ کی تمام زندگی کا فلسفہ، محنت و مشقت کا مقصد اور مقصود منزل بلا شبہ قرآن حکیم کے علم و حکمت کی روشنی میں تجدید و اصلاح ایمان کے ذریعے اسلام کی نشاط ثانیہ اور غلبہ دین حق کی راہ ہموار کرنا تھا۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ 1966 عیسوی میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تنے تنہا اس دعوت کا آغاز کیا۔ مرحوم ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ امت مسلمہ کی زبوں حالی کی بنیادی وجہ ایمان و یقین کی کمی ہے اور علم القرآن سے نا آشنائی ہے۔ چنانچہ اسلام کے احیاء کے لیے اصل کام یہ ہے کہ امت کے افراد کا رشتہ اثر نو دین کے ساتھ جوڑا جائے۔ خاص طور پر پڑھے لکھے افراد اور نوجوانوں کو قرآنی علوم سے روشناس کروایا جائے۔ ابتداً انہوں نے شہر لاہور میں متعدد مقامات پر حلقہ ہائے مطالعہ قرآن کے نام سے درس قرآن کے حلقے قائم کیے اور ساتھ ہی دارالاشاعت اسلامیہ کے نام سے ایک ذاتی اشاعتی ادارہ قائم کیا، جس کے تحت پے در پے کئی کتابچے شائع کیے کہ اس کام کی اہمیت بھی لوگوں پر واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی اس سعی کو اس درجہ مشکور فرمایا کہ بہت ہی کم مدت میں قرآن کے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ لاہور شہر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی وسعت پذیر ہوتا چلا گیا۔ آپ کی دعوت قرآن اپنے ارتقائی منازل کی طرف بڑھتے ہوئے عام ہونا شروع ہوئی اور دنیا بھر کے مسلمانان کے اذہان و قلوب میں سرایت کرتی چلی گئی۔ قریباً 50 سال پہلے شروع کی جانے والی قرآنی تعلیم و تعلم کی یہ دعوت حق ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ کسی بھی علمی تحریک کی کامیابی کے لیے ایک ایسے ادارے کا وجود ضروری ہے جو اس علمی تحریک کے مقاصد کی پرورش اور آبیاری کر سکے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش بھی ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی تھی جس میں جدید تعلیم سے بہرہ ور طالب علموں کو قرآن حکیم کے علم و حکمت سے روشناس کرایا جائے۔
अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह और उनके रुफ़क़ाए कार की बरस हा बरस की मेहनत और अल्लाह ताला के खुसूसी फजलो करम से कुरान एकेडमी का संग बुनियाद रखा गया। मरकजी अंजुमन की तासीस के वक्त ये अगराज़ो मकासद तय किए गए थे। नंबर 1, अरबी ज़ुबान की तालीम व तरवीज। नंबर 2, कुरान मजीद के मुताले की आम तरगीब व तशवीक। नंबर 3, उलूम कुरानी की उमूमी नशरो इशात। नंबर 4, ऐसे नौजवानों की मुनासिब तालीम व तरबियत जो तालीम व ताल्लुम कुरान को मकसद ज़िंदगी बना लें। नंबर 5, एक ऐसी कुरान एकेडमी का क़याम जो कुरान हकीम के फ़लसफ़ा व हिकमत को वक्त की आला तरीन इल्मी सतह पर पेश कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची, मुल्तान, झंग, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद कुरान एकेडमीज़ खुद्दामुल कुरान होने का हक अदा करने में कोशा हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राज़दां और भी हैं। मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर के साथ साथ मुल्क भर के तमाम दीगर मराकज़ में माह रमज़ान में दौराए तर्जुमे कुरान के साथ नमाज तरावी का एहतमाम इन कुरान एकेडमीज़ का इम्तियाज़ है। कुरान एकेडमी लाहौर की इमारत 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें मस्जिद जामिउल कुरान, फैमिली क्वार्टर्स, हॉस्टल, इंतज़ामी दफातर, शोबा मतबूआत, मकतबा और लाइब्रेरी शामिल हैं। शोबा तसनीफ़ व तालीफ। जदीद दौर में ये शोबा बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। 200 से ज़ायद कुतुब और रसाइल व जराइद में से चंद काबिल ज़िक्र और मुस्तकिल मतबूआत हैं, जैसे कि महनामा मीसाक, साहमाही हिकमत कुरान, हफ्त रोज़ा निदाए खिलाफत, शोबा कंपोजिंग व प्रिंटिंग, तमाम रसाइल व जराइद, अखबारी इश्तहारात और दीगर तमाम मतबूआत की कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, हस्ब ज़रूरत डिज़ाइनिंग और इब्तदाई प्रिंटिंग इसी शोबे में की जाती है। तीनों रसाइल व जराइद को यूनिकोड फॉर्मेट में सर्च की सहूलत के साथ तंजीम डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड किया जाता है। शोबा तहकीक व तदरीस। तालीम व तहकीक के हवाले से एक अलग शोबे की ज़रूरत महसूस की गई तो सन 2003 में इस शोबे का आगाज़ किया गया। दीगर कई इंतज़ामी व तदरीसी मामलात के साथ साथ बिलखसूस रुजू इलल कुरान कोर्स, फ़हमे दीन कोर्स, तालीमुल इस्लाम कोर्स इस शोबे की कामयाब तदरीसी काविशों में से हैं। कुरान एकेडमी लाइब्रेरी। सदर मुअस्सिस बानी तंजीम इस्लामी मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की ये कुरानी तहरीक तहकीक व तदरीस के बुनियादी सतूनों पर उस्तवार की गई थी। इसलिए कुतुब, रसाइल, जरीदे और हमा किस्म का मुतालियाती मवाद इसकी रूह की हैसियत रखता है। इसीलिए मरकजी अंजुमन में शुरू दिन से ही काबिल ज़िक्र ज़ख़ीरा कुतुब के साथ लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। इस लाइब्रेरी में कुतुब की दर्जाबंदी और कैटलॉगिंग की जाती है। मुहक्किकीन व तलबा को कुतुब का इजरा, अखबारात की दस्तयाबी, रसाइल व जराइद का मुहैया किया जाना और अहम अखबारी तराशों की फाइलिंग इस शोबे की अहम जिम्मेदारियां हैं। कुरान कॉलेज, अतातुर्क ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन। इस कॉलेज में क्लासरूम्स, दफातर, लाइब्रेरी, हॉस्टल, फैमिली अपार्टमेंट्स और मेस मौजूद हैं। और अब ये इदारा यूनिवर्सिटी बनने की तरफ गामजन है। जब भी अल्लाह को मंजूर होगा ये दर्सगाह अपनी इस मंजिल को भी पालेगी इंशाअल्लाह। शोबा खतो किताबत कोर्सेज। इसका मकसद इदारा हाजा के तालीमी तहकीकाती कुरानी कोर्सेज को न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि दुनिया भर के तलबा तक पहुंचाना है। कई कोर्सेज में से तर्जुमा कुरान हकीम कोर्स और आसान अरबी ग्रामर काबिल ज़िक्र हैं। ये शोबा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हज़ारों तलबा से न सिर्फ मुसलसल राब्ते में है बल्कि ऑनलाइन सहूलियात, जदीद तरीन तर्ज तशहीर व रसाई के तमाम मुरव्वजा ज़राए को बरूए कार ला रहा है। शोबा अंग्रेज़ी। ये शोबा अंजुमन की तमाम अहम मतबूआत और तहरीरी मवाद को अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़राहम करने की अहम तरीन जिम्मेदारी निभा रहा है। बयानुल कुरान के अंग्रेज़ी तर्जमे पर भी मुसलसल काम हो रहा है। इसके अलावा तमाम अंग्रेज़ी मतबूआत और उनकी तरतीब व तदवीन भी इसी शोबे की जिम्मेदारी है।
پھر بین الاقوامی جریدوں پر تحقیق، تنقید و تالیف اور انگریزی خط و کتابت جیسے فرائض بھی بہت اہم ہیں۔ شعبہ سمع و بصر لاہور میں قائم یہ شعبہ فل ایچ ڈی کوالٹی ریکارڈنگ کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ اس اسٹوڈیو میں نہ صرف سیٹ لگتے ہیں بلکہ کروما ٹیکنالوجی کی بدولت دیگر کئی پروگرامز بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی معیار کے جدید ترین ایڈیٹنگ سسٹمز اور کئی دیگر آلات اس شعبے کو ممتاز بناتے ہیں۔ ہر شعبے کی طرح یہاں بھی اعلیٰ تربیت یافتہ ہنرمند اور مشاق افراد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحان کے پیش نظر شعبہ سمع و بصر کی ٹیم محترم صدر مؤسس ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی تعلیم کو چہار دانگ عالم میں پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، ساؤنڈ کلاؤڈ اور واٹس ایپ وغیرہ کے تمام پلیٹ فارمز پر روزانہ کروڑوں لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور الحمدللہ اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کو نصف صدی ہو چکی ہے۔ ایک فیض کا دریا رواں ہے جس میں قرآنی تعلیمات کے فہم کا رواج موج زن ہے اور دعوت رجوع الی القرآن برائے اقامت دین دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، تمام کارکنان اور مرکزی انجمن خدام القرآن سے منسلک تمام حضرات کے لیے دعوت رجوع الی القرآن کے کام کو قبول کر لے اور صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔